واہ واہ واہ، یہی تو کیا ہوا ہے، جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جنت کا جو اثر تھا اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ آدم آپ اشرف خلائق ہیں اپنی جگہ، آپ مسجود ملائک ہیں اپنی جگہ، آپ ہمارے حاجی ہیں، ہماری طرف سے مقرر کردہ حاجی ہے اپنی جگہ، آپ ابو البشر ہیں اپنی جگہ، آپ ابو الانبیاء ہیں اپنی جگہ، ابو الانبیاء کی ابو الانبیاء ہیں اپنی جگہ، آپ کی تمام فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو قصر کے مالکان ہیں ان کی فضیلتیں اپنی جگہ۔ اب جہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سے گفتگو کرنی ہے تاکہ اگلی جو گفتگو کرنی ہے اس سے منتظر رہوں اور ذہن میں آپ کے باتیں رہے کہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور جناب آدم علیہ السلام پوری جنت میں عدالت میں گھوما کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ حسین کسے بنایا، بھولوں کو دیکھا کہا ہم سے زیادہ حسین کسے بنایا۔ فخر کی منزل پر کیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اگر تکبر کی منزل پر کہتے تو شاید تکبر توڑ دیتا اللہ، کسی کا بھی پسند نہیں ہے۔ فخر کی منزل پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کسے بنایا، پھولوں کو دیکھا کہا ہم سے زیادہ خوبصورت کسے بنایا، نعمتوں کو دیکھا کہا ہم سے زیادہ خوبصورت کسے بنایا، غلمان کو دیکھا کہا ہم سے زیادہ خوبصورت کسے بنایا۔ پوری جنت میں سیر کرتے پھر رہے آدم اور حوا علیہ السلام، یہ دونوں اپنی بیوی سیر کرتے چلے جا رہے ہیں، سیر کرتے 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 اس قدر پر نگاہ پڑی ہے جس قدر کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اس قدر سے نور کی شعاعیں علیحدہ ہو رہی تھی، نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ اب یہاں دیکھا ہے یہی وہ شیطان آیا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اگر اس قدر کے قریب چلے گئے تو تمہیں حیات ابدی مل جائے گی، تمہاری بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری بلندی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اتنا سوچا ہے آدم و حوا علیہ السلام چلے ہیں، اس مقام پر پہنچے، ہزار میں گرے ہوئے ہیں، مبہوت ہوئے ہیں اس نور کے حسن میں، اس نور کا حسن اتنا تھا، نور کا حسن اتنا تھا کہ آدم بھی اپنے حسن کو بھولے، حوا بھی اپنے حسن کو بھولی، بے ساختہ کھینچے چلے گئے ہیں، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اب ذرے قصر پر جانے کی ہمت تو نہیں ہوئی ہے۔ قصر کی ایک کھڑکی سے جہاں سے نور کی شعاعیں بلند ہو کر آ رہی تھی، اس قصر پر پہنچنے کے بعد جا کر دیکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ چلے گئے نور کی نور کی کشش ہے، چلے گئے وہاں پر، اور اس تجسس کو انسان کی فطرت میں رہنا دو، اور یہی تجسس تو تھا جو سر اٹھا رہا تھا۔ پہنچے ہیں وہاں پر، وہاں جا کر دریچوں سے جھانکا ہے، جھانک کر کیا دیکھا کہ ایک با عظمت بیوی متمکن ہے۔ با عظمت بیوی متمکن ہے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل آئے تھے اور آ کر کہتے ہیں آدم کیا آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا؟ کیا آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا اس قدر کے قریب آنے سے؟ کہا منع کیا گیا تھا، لیکن کیا کروں، شیطان نے بھی بتایا، شوق تجسس نے بھی سر اٹھایا ہے، شوق تجسس کے حوالے سے یہاں تک ٹھیکا چلا رہا ہوں، اب یہ کر کے آنا تو مجھ سے ہو گیا، لیکن جبریل پھر مجھے تعارف بھی کرا دے کہ یہ بیوی ہے کون۔ وہاں آسمان کی بات تھی، توجہ رکھیے گا جائے وہاں آسمان کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی، یہاں پر نظر نے دیکھا ہے ایک بیوی متمکن ہے کہ جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، جلوہ بکھیر رہی ہے، پوری جنت اس نور سے روشن ہے، اسی نور سے گھیرا ہوا ہے پورے
ہے کہ جس کے آسمان سے آپ کا تعلق کرایا گیا تھا، اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا یہ وہی بیوی ہے، کہا ہاں یہ وہی بیوی ہے، اور یہ وہ بیوی ہے کہ اس کے سر پر جو تاج ہے وہ تاج نہیں ہے بلکہ اس کا سرتاج مارا ہے وہ تقیان ہے، اس کے گلے میں جو گلو بند ہے وہ گلو بند نہیں ہے بلکہ اس کے بابا رسول خدا ہے، اس کے گوشواروں میں کانوں میں جو یہ بالے لٹک رہے ہیں یہ بالے نہیں ہے بلکہ اس کے بالے حسن و حسین ہے۔ بس یہی وہ ترکہ آنا ہوا تھا جناب آدم علیہ السلام سے جو اس قدر تک جا پہنچے تھے کہ جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ ہے میری بیوی کی حرمت کہ آدم علیہ السلام جیسا بھی بغیر اجازت کے بیوی کے قدر پر نہیں جا سکتا، قریب نہیں جا سکتا تھا۔ بس ادھر غلطی کا احساس ہوا ہے، وہی آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا شمار خاسرین میں ہو جائے گا۔ عظمت جناب فاطمہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہمارا شمار خاسرین میں ہوگا۔ پتہ یہ چلیے جو بھی کرے اہل بیت پر بغیر اجازت کے آئے جملہ کہنے دیجیے آدم علیہ السلام سے ترکے آنا ہوا تھا، کیا ترکے آنا ہوا تھا کہ بغیر اجازت ترے سیدنا پر آئے تھے آدم علیہ السلام، تو اللہ نے سزا کے طور پر آدم کو زمین پر اتار دیا تھا۔ تو جو اللہ اپنی کائنات کی حجت کو سزا کے طور پر جنت سے بے دخل کر دے اس لیے کہ وہ بغیر اجازت کے ترے سیدنا پر چلا جائے، تو وہ جو آگ لے کر پہنچے تھے اس کا کیا ہوگا؟ نعرہ اللہم صلی علی